چینل 24 کے سچویشن روم میں ناظرین، میں ہوں انجم رشید اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں رہے ہیں، جبکہ پچھلے دنوں بہت اچھے بھی ہو گئے تھے جب اشرف غنی صاحب اور ہمارے درمیان گفتگو ہوئی اور ہماری ISI اور ان کی انٹیلیجنس کے درمیان معاہدے بھی ہوئے، لیکن اب تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے تمام حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ پاکستان کے اندر امن اور استحکام کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ اور اس پر بات چیت کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں چینل 24 کی ایک بہت بڑی اینکر نسیم زہرا صاحبہ، جو ایک بڑی انٹلیکچوئل بھی ہیں۔ وہ اس وقت افغانستان کے دورے پہ ہیں اور اس وقت وہ کابل میں ہیں، اور اس سے پہلے وہ افغانستان میں مختلف لوگوں سے ملاقات کر چکی ہیں اور کچھ کانفرنس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، جو ایک بڑے ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اور اس دوران ہم جنرل صاحب سے بات کریں گے، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے۔ اچھا جنرل صاحب، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں رہے تو خیر شاید بہت بڑا جملہ ہو جائے، بہرحال تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ پچھلے دنوں افغانستان میں جو حملہ ہوا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ ایون قندوز پہ جو طالبان کا قبضہ ہوا ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف اشارے آئے افغانستان سے کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر افغانستان جو ہے وہ پچھلے دنوں کہا گیا کہ بلکہ انٹرنیشنل پریس کانفرنس کے دوران کسی جرنلسٹ نے کہا کہ آپ اور پاکستان جو ہے وہ برادر اسلامی ملک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں برادر اسلامی ممالک والے تعلقات ہیں، تو غنی صاحب نے کہا کہ نہیں، دو اسٹیٹس کے درمیان تعلقات ہیں۔ مطلب انہوں نے تھوڑی سی دوری کا اظہار کیا ہے، اور یہ دوری ظاہر ہے کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک جغرافیائی حادثہ جو افغانستان ہے اور پاکستان ہے، یہ ہمیشہ سے ایک تلاطم کے اس میں رہے ہیں، زد میں رہے ہیں۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان سے باہر کے جو تعلقات ہیں ان کو اس علاقے میں نظر انداز ہوتے رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، گزشتہ کئی صدیوں کی دہائیوں کی بات ہے۔ یہ افغانستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اس سٹیج پر بھی رہے ہیں کہ ہم یہ وقت بھی تھا کہ ہم 2 فرنٹ وار کی ہم پریکٹس کیا کرتے تھے، اور ہمیں ڈر تھا کہ جب ہندوستان کی خدا نخواستہ حملہ کرے گا تو افغانستان بھی ہم پہ حملہ ور ہو جائے گا، اور یہ 70s کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو ایک تاریخ ہے پاکستان اور افغانستان کی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جس طرح آپ نے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں امن ہوگا تو اس کے فوائد افغانستان تک پہنچیں گے، اور افغانستان میں اگر بدامنی ہوگی تو پاکستان سے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا۔ یہ تو ایک صورتحال ہے جو دونوں کو سمجھ تو آئی گئی ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سے مسائل بیچ میں آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ذرا ہم جان اچکزئی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیں گے۔ جان صاحب، آپ کیسا؟ اچھا جان صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا نسیم، آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان، اچھا نسیم زہرا صاحب کا بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جنرل صاحب ایک پیریڈ اس پچھلے چند ہفتوں میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ پاکستان کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی ایران کی طرف سے بھی، ہندوستان کی طرف سے بھی، اور افغانستان کی طرف سے بھی۔ تو ہم تو ایک بہت مشکل سیناریو کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یا یہ محض کنٹرولیبل حالات ہیں؟ دیکھیے، یہ ایران کے ساتھ تعلقات کی نہایت ذرا سی مختلف ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا یا افغانستان کا تعلق ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی کوشش یہ رہی ہے کافی عرصے سے کہ وہ افغانستان میں اس طرح پہنچ جما لے کہ افغانستان کی ہر چیز، جو کچھ بھی ہو ہندوستان کی مرضی سے ہو، اور کسی حد تک امریکہ نے ہندوستان کے رول تسلیم بھی کیا، اور اس میں ہندوستان نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے افغانستان میں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 70 سے پہلے بھی، روس کے آنے سے پہلے بھی ہندوستان وہاں بھی موجود تھا، بڑی موجودگی تھی اس کی، اور جب روس افغانستان میں آئے تب بھی ہندوستان نے باقاعدہ اس کی مدد کی ہے اس میں آنے کے لیے یہاں پہ۔ تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پاکستان کا افغانستان ہندوستان کے ساتھ، تو یہ تو ایک مسئلہ ہمارا آج سے نہیں ایران، جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمیں تو یہ 4 ملک کا بارڈرز لگتا ہے۔ ایک میں ایران کی بات کر رہا ہوں۔ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نہایت ذرا سی مختلف اس لیے ہے کہ حالانکہ ایران بھی افغانستان میں اسی طرح انٹرسٹڈ ہے، اور افغانستان میں جو امن ہے وہ ایران کی بھی ضرورت ہے،
اور افغانستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ ایران کا انفلوئنس ہے بھی اور بہت زیادہ رہا بھی ہے پہلے. اور یہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور افغانستان میں قابض ہو گیا تھا تو اس وقت کافی سارے ایرانی ایران بھی گئے تھے، افغانی جو ہے ایران بھی گئے تھے وہاں پہ. ہاں جی، وہاں اور ایران اس میں شامل رہا ہے، افغان مہاجرین ایران بھی شامل رہا ہے. تو تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہے، لیکن جو ایران ابھی جس چیلنج کی آپ بات کریں تو وہ مسئلہ تھوڑا سا اس سے مختلف تھا. وہ اسمگلرز کا ہے اور آپس میں جو یہاں سے جو ایک خاص قسم کا ٹیررز ہے مذہبی نقطہ نظر سے جو ایران کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے تناظر میں یہ بات تھی. اس بڑے جس طرح میں بات کر رہا تھا افغانستان ایران ہندوستان کے مسائل میں، وہاں پہ یہ ایران اس میں اس طریقے سے شامل نہیں ہوتا. بہرحال ایشو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ کافی تناؤ کا شکار ہیں. اور جو ایک بڑی کوشش کے بعد پچھلے دنوں مری میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں طالبان بھی شامل تھے اور جس میں افغان حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے، جو اس سلسلے کی تیسری بڑی میٹنگ تھی، پہلے دوحہ میں بھی ہو چکی تھی اس کی. تو یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید ہم امن کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ شاید شروع ہو جائے.